معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے۔ آج اس سلسلے میں پہلی ابتدائی 10 آیات مطالعے میں شامل ہیں، تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم إلى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الا تعولوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کا مطالعہ، 10 تک کا اردو ترجمہ۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت اور ارحام سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے، تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کی تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو۔ اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، ان کے مال کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے۔ اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث یعنی رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور شیریں کلامی سے ان سے پیش آیا کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ پس چاہیے کہ
کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ 10 آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان کی تفسیر النور۔ اس صورت کے آغاز سے ہی تمہیداً تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے تمام لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تمہیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام اسباب زندگی اسی کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ کی عطا پر نہ صرف تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے بلکہ ظلم و برائی کرتے وقت تمہیں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی یہ جان کیا، تخلیق آدم میں ایکس اور وائی کروموسوم کی صورت میں، اور اسی میں سے اس مرد کا جوڑا بنایا، حضرت بی بی اماں حوا کی پیدائش جو حضرت آدم علیہ السلام کی کوکھ سے ہوئی۔ یعنی اللہ نے ایکس کروموسوم جو ایکس اور وائی کے ساتھ جو کروموسوم مرد میں موجود تھا، وہیں سے ایکس کروموسوم لے کر عورت میں ڈبل ایکس جوڑے کی شکل میں رکھا، اور مرد کا بھی ایکس اور وائی کروموسوم اپنی جگہ موجود رہا، اور ان دونوں سے مرد اور عورت زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی انسان کی افزائش نسل ہوئی۔ اگر مرد کا وہ اس طرح ہے کہ اگر مرد کا پیدائش کیسے ہوتی ہے، اگر مرد کا وائی کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم سے ملتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اگر مرد کا ایکس کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم سے ملتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تخلیق کا یہ اختیار بتا کر اللہ انسان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہر فعل کرتے وقت بچپن سے موت تک وہ اللہ کا خوف دل میں رکھے، اور وہ جس مال اور اولاد پر اترا رہا ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ چاہے دے یا نہ دے، یا دے کر چھین لے، اس لیے اسے دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ انسان کے تمام تخلیقی اختیارات کا اسے احساس دلانے کے بعد ساتھ ہی حقوق العباد اور انسان پر عائد انفرادی پابندیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی محرم اور نامحرم رشتے، کہ اللہ اس سلسلے میں سخت نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال غصب کرنے کی بجائے انہیں واپس لوٹا دو، بصورت دیگر تم گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ اگر نامحرم یتیم لڑکی کے تم نگہبان ہو تو بہتر ہے کہ ان میں سے 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اگر ناانصافی کا خدشہ ہو تو ایک ہی نکاح کرو۔ البتہ کنیزوں کو تم بغیر نکاح کے رکھ سکتے ہو۔ کنیزیں مفتوحہ قوم کی مقبوضہ ہوتی تھیں، جو آج کے دور میں شاید ممکن نہیں ہے۔ بیویوں کو نکاح کے وقت حق مہر ادا کرو۔ اگر وہ بیویاں کچھ مہر چھوڑنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بے عقل اور نابالغ یتیموں کے مال جن کے تم نگہبان ہو اس وقت تک انہیں نہ دو جب تک وہ عقل مند یا بالغ نہ ہو جائیں۔ البتہ ان کے مال عقل مند ہونے سے پہلے جلدی ہڑپ نہ کر جاؤ کہ بالغ ہو گئے تو انہیں واپس ہی نہ کرنے پڑ جائیں۔ اگر نگہبان خود صاحب حیثیت ہے تو وہ یتیموں کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ جب یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہ موجود کر لیا کرو۔ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔